بڑا بھاری بھرکم جو ہے اس کا آواز ہے، اور اسپیکر بھی جو ہے آواز کو حسین بنا دیا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی آواز بہت زیادہ آنے لگے تو وہ بوجھ بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ اس کے پیاروں کا ذکر ہے تو ماشاءاللہ نعت خوانی کی صورت میں اسپیکر یہ چلتا رہا، اور حضرت صاحب کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آواز کا وہ حسن بھی نصیب کیا ہے کہ اسپیکر نہ بھی ہو تو حضرت صاحب کی آواز جو ہے ہمیں بہت خوب معلوم ہو۔ ہم جیسے لوگ محتاج ہوا کرتے ہیں اس کے، تو انشاءاللہ صاحب تو خطاب تو ہونے جا رہا ہے۔ میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں محترم جناب سلیم صاحب کا، اسپیکر کے اہتمام کے حوالے سے انہوں نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور بات یہ ہے کہ جو یہ حدیث مبارکہ میں بات ہے مَن لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا بھی شکر گزار، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، مسجد الکرم ہوئی، مسجد طیبہ ہوئی، ان کے اراکین، ان کے انتظامیہ کا بھرپور تعاون رہا ہے اس اجتماع کے اعلانات کے حوالے سے اور شرکت کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ وہاں سے لوگ تشریف لائے ہیں۔ تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں، اور ہمارے محترم جناب راجہ ارشد صاحب جو روٹرڈم سے تشریف لائے، ان کے رفقا حضرت صاحب کی حالین آمد کے حوالے سے جو ہے بس انہی کی بدولت جو ہے ہمیں موقع میسر آیا ہے کہ حضرت صاحب سے فیض اٹھانے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس پہ اجر کثیر عطا فرمائے، انہیں صحت و تندرستی نصیب فرمائے۔ جناب مختار میر صاحب، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ حضرت صاحب کی آمد تو آج ہونی تھی، لیکن لگ بھگ 2 مہینہ سے جو ہے اس سلسلے میں رابطہ جو ہے رہا ہے ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ مسجد الکرم کے امام صاحب جناب حافظ عمران صاحب مدثر العالی جلوہ افروز ہوئے ہیں، میں ان کی آمد پر انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے اوقات میں سے وقت نکالا یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاضری، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا جناب مختار میر صاحب کا، ان کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں، اور ریکارڈنگ کے حوالے سے جو حضرات کی کاوشیں کر رہے ہیں یہ بھی یقیناً جو ہے بڑے قابل تعریف ہیں۔ میں شکریہ لفظوں میں ادا کر سکتا ہوں، حقیقی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی جناب ملک مسعود صاحب کا ماشاءاللہ حضرت صاحب کی آمد کے سلسلے میں ان کا بھی بھرپور تعاون رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس پر اجر کثیر عطا فرمائے۔ بلا تاخیر اس شخصیت کو میں اب دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ بارہا میڈیا، خاص طور پہ ڈی ایم ڈیجیٹل اسلام، ڈی ایم اسلام، اس چینل پر جو ہے بارہا حضرت صاحب کو دیکھا ہے۔ اب کیوں ٹی وی کے ایک کمپیر ہیں بڑے مشہور جنید اقبال صاحب، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی میں گیا، جناب سے ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ اچھی طرح سے جو ہے ملاقات ہوئی، لیکن جب ہم ٹی وی پہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں چونکہ یہ ہوسٹ ہوتے ہیں، میزبان ہوتے ہیں، تو بیٹھ کے ہی جو ہے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کے نہیں حضرت صاحب، میں تو ایک بات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پوری بات اصل میں یہ ہے کہ جنید بھائی سے میں نے یہ عرض کی، جنید اقبال صاحب سے، کہ آپ کو ہمیشہ ٹی وی پہ بیٹھے دیکھا ہے، میری خواہش تھی کبھی کھڑے ہوتے دیکھوں، آج میری یہ خواہش پوری ہوئی ہے کہ آپ کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کہ جی دیکھ لیجئے میں پورا ہی ہوں، دیکھ لیجئے کہ میں پورا ہی ہوں۔ میں نے کہا حضرت صاحب وہ تو آپ کی باتوں سے ہی لگتا ہے کہ آپ پورے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے تو خواہش میرے دل میں ان کے حوالے سے بھی تھی کہ کبھی ان کو جو ہے چلتے پھرتے بھی ہم دیکھتے، تو آج یہ خواہش پوری ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ حضرت صاحب سے جو ہے بالمشافہ حضرت صاحب کی زیارت ہوئی ہے، اور بہت عمدہ انداز ہے خطابت کا، بڑا دلکش دل پذیر انداز۔ ان اشعار پہ ان شخصیت کو مدعو کر رہا ہوں کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کی فضاؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ جب بھی نام حضور آئے گا، جب بھی نام حضور آئے گا، ایک نرالا سرور آئے گا۔ بیٹھو آ کر نبی کی محفل میں، دل کی دنیا میں نور آئے گا، اور راستہ دیکھتے رہو اس کا، راستہ دیکھتے رہو اس کا،
آنے والا ضرور آئے گا۔ ہدیہ خطابت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ممتاز نامور عالم دین حضرت علامہ مولانا شاہ جہاں مدنی صاحب اللہ علیہ کو حضرت صاحب خطاب کی تشریف لائے۔ آپ تمام حضرات نعرہ تکبیر اور رسالت کا پرجوش انداز میں جواب دے کر حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اللہ کو خوش دعا کریں آمین وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ یا خدا وندہ تو اپنی ذات کبریا کے واسطے فضل کر مجھ پر اور ہم سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر ہیں امیر المومنین اللہم آمین حضرت قاسم امام پوتے صدیق کے رحم کر جعفر امام یوسفیہ کے واسطے اللہم آمین حلیف فیوز و برکات اللہم آمین شاہ اولیاء کے واسطے اور میرے پیر کام چونکہ کمبور کے در سمی ہوں مقامات کے بلند سب اولیاء کے واسطے رب شاہی صدری اللہم آمین وحل رقتة من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الله تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم دوشی پڑھیے بابا اللہم صلی اللہ بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ والسلام بلند آواز سے پڑھیے زینت مجلس خطیب اسلام محترم المقام حضرت علامہ ساجد برکاتی صاحب دامت برکات سجاد برکاتی صاحب دامت برکات القدسیہ محترم المقام حضرت علامہ محمد ارشد نوشائی صاحب دامت برکات العالیہ محترم المقام فاضل نوجوان محمد حضرت علامہ محمد عمران صاحب قادری دامت برکاتہ القدسیہ اور میرے نہایتی محتشم بھائی مختار میر صاحب، میرے برادر طریقت راجہ عاشق صاحب، برادر محمد یونس صاحب، رانا بشیر صاحب آف روٹرڈیم، اور محترم ملک مسعود صاحب، اور میرے جان سے عزیز تر ایمسٹرڈیم کے غیور بزرگان دین، نوجوانان ملت، دینی یقینی عظیم سنی بھائیوں، السلام علیکم مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کے وہ جملہ عہدیداران و اراکین اس مسجد پاک کے جنہوں نے پاک نبی کے پاک میلاد کی یہ بزم سجائی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جملہ معاونین کی ان محبتوں
अक़ीदतों को अपनी जनाब में कबूल मंजूर फरमाए। इस आज के मुबारक इज्तिमा को मेरे लिए, आपके लिए ज़रिया नजात ठहराए। अल्लाह सब कितने बजे तक खाएंगे? अल्लाह आपके दर्जात हम सखियों के मानने वाले हैं, हमारे खतीब भी सखी हैं और मुआविनीन भी सखी हैं। सामाईन मोहतरम, सरकार अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक के हवाले से मैं चंद एक मारूज़ात आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। मैं अक्सर ये बात बड़े दावे के साथ करता हूँ, दलाइल और बराहीन की रोशनी में, कि अगर इस धरती पर, इस कायनात की इस ज़मीन पर दीन हक है तो फ़कत इस्लाम है। अल्लाह से तवज्जो चाहूँगा। दीन हक है तो फ़कत और मसलक हक है तो फ़कत अहले सुन्नत व जमात। सुभान अल्लाह। जरा मस्त होके पढ़िए सुभान अल्लाह। मुझे नहीं पता आपका मिजाज कैसा है, माहौल यहाँ का कैसा है। कोई बात पसंद आ जाए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहें, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे जो सामाईन मोहतरम आप हैं वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं और मेरी बात आप तक पहुँच रही है। मैंने अर्ज किया कि इस धरती पर दीन हक है तो फ़कत और मसलक हक है तो फ़कत आले सुन्नत। तवारीख़ मसालों को अध्ययन का मुतालिया करके अगर आप तकाबले मसालों को अध्ययन करें तो आप पर यह हकीकत खुल जाएगी। आज नाम लेने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग वो हैं जो मकाम किबरिया तो बयान करते हैं, तौहीद तो बयान करते हैं, लेकिन हजरत वो मकाम मुस्तफ़ा पर अंगुश नुमाई करते हुए हमें नजर आते हैं। कुछ वो हैं जो सहाबा का तो नाम लेते हैं, लेकिन अहले बैत पाक का जिक्र उनके सामने किया जाए तो उनके चेहरे मुरझा जाते हैं। कुछ वो हैं जो अहले बैत का तो जिक्र करते हैं, लेकिन उनके सामने अगर ताइदार सदाकत का जिक्र किया जाए तो उनके चेहरे मुरझा जाते हैं। फ़कत आले सुन्नत हैं हमारी मुआफ़ल में, औलिया के सिलसिले उठाओ तो जिक्र किबरिया भी होता है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके लफ्ज़ों को आप समझते हैं, मुझे मज़ा आएगा आप पे गुफ्तगू करके। हमारे सिलसिले तसव्वुफ़ उठाकर देख लो, और हजरत चलते चलते ये बात अर्ज़ करता चलो कि अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत एक मुकम्मल तारीख का नाम है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में उलमा मौजूद है, अपने एक एक लफ्ज़ का जिम्मेदार। हमारी रूहानी मुआफ़िल में सिलसिला आलिया कादरिया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, सोरवर्दिया, जितने भी औलिया के सिलसिले हैं, उन्होंने हमें दर्से किबरियाई दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं इन आसमानों से आती हैं, अल्लाह हू की ज़रबे लगती है या नहीं लगती? तो जिक्र औलिया जब हम करते हैं, हमारे तसव्वुफ़ पर मुश्तमिल ये अज़ीमुल मर्तबा शख्सियात और ये आस्ताने तौहीद के हकीकत में मैखाने हैं, जहाँ पर तौहीद की शराब पिलाई जाती है। उन लोगों को जिनके दिलों की बंजर सरजमीन हो जाए, और उन बंजर सरजमीनों को अल्लाह के जिक्र से इन औलिया ने ही तो आबाद किया है। और अगर पूछा जाए तो ये कौन सी, ये वो मैं नहीं है जो यहाँ क्लबों और पबों में मिलती है, ये वो शराब का मैं तस्करा नहीं कर रहा जिसमें आज मगरबी दुनिया मुब्तला है। मैं उस शराब मस्ती अलफ्त की बात कर रहा हूँ, उस इश्क मस्ती की शराब की बात कर रहा हूँ जिसे किसी आशिक ने लफ्जों का पैराहन इस तरह पहनाया कि तैबा से मंगाई जाती है। कहिए सुभान अल्लाह। जश्न की महफिल है ना, तो जश्न में खुश होकर बैठना चाहिए। ये कौन सी शराब है तौहीद की कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है।
اللہ آپ کو سلامت رکھے، لفظوں کے جاننے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اگرچہ میں پٹھان ہوں لیکن اردو بول لیتا ہوں۔ سمجھ آگئی نہیں؟ یہاں پر کراچی کے بڑا حسن موجود ہے، اہل زبان لوگ بھی ہیں اور ساڑھے پنڈی دے بھی موجود نہیں، سمجھ آگئی نا؟ تو یہ ملا جلا ماحول دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ درس توحید ہمارے بزرگوں نے دیا، ایک مکمل تاریخ ہے ہمارے پاس، ذکر صحابہ ہو تو الحمدللہ وہ ہماری معافر میں ملے گا۔ صدیق اکبر کی صداقت کو ہم مانتے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کو ہم مانتے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کو ہم مانتے ہیں، مولا کائنات کی شجاعت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو ہم مانتے ہیں، آل بیت کے ہم غلام، آل صحابہ کرام کے ہم غلام۔ لفظوں میں بات کرتا چلوں، ہم در والوں کے بھی غلام ہیں، ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں، نبی کے گھر والے ہیں ہم ان کے بھی غلام، جو نبی کے گھر والے ہیں ہم ان کے بھی غلام۔ میں نے یہ تقریر کی ایک جگہ پر، میں نے کہا ہم در والوں کے بھی غلام ہیں۔ یار لوگوں نے سمجھا کہ در والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہے نا، در سے مراد ہم علامہ صاحب صحابہ کرام لیتے ہیں، انہوں نے سمجھا یہ در والے وہ ہیں جیسے دروازوں پر فقیر آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ در والے بڑی شان والے ہیں، یہ معمولی صحابہ نہیں ہے، یہ وہ در والے ہیں کہ جس دروازے پہ یہ بیٹھے جبریل بھی یہاں پر آ کے در والا بن جاتا ہے، در والا بنتا ہے، یہاں پر اسرائیل بھی آ کے در والا بنتا ہے۔ یہ دروازہ وہ ہے دروازہ رسول، صحابہ کرام در والے، آل بیت نبی کے گھر والے۔ توحید ہم بیان کرتے ہیں، صحابہ کی شان ہم بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی شان ہم بیان کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے صحابہ اور اہل بیت کون، میں تمہیں یہ جواب دیتا ہوں سادہ سے لفظوں میں۔ اگر دیکھنا ہو کہ اہل بیت کون، ہم نے اہل بیت کو دیکھا، وہ ہمیں نبی کے کاندھوں پہ نظر آئے، دیکھا وہ ہمیں نبی کے کاندھوں پر نظر آئے، اور جب ہم نے نبی کو دیکھا وہ ہمیں صحابہ کے کاندھوں پر نظر آئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، ہم نے صحابہ کو جب دیکھا وہ ہمیں نبی کے کاندھوں پر نظر آئے۔ کیا ہجرت کی رات ابو بکر صدیق نے میرے آقا کو کاندھوں سے نہیں اٹھایا؟ علامہ صاحب یہاں پر نکتہ ایک دیکھتا چلوں، بڑا باذوق لوگ ہیں آپ، بڑی محبت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر نے ہجرت والی رات نبی پاک کو اپنے سونے ہاتھ کدے آتے چکیا۔ یہاں پر نکتہ دیتا چلوں کہ عظمت اہل بیت اور صحابہ کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا، میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو تم دیکھتے وہ میرے خوف سے پاش پاش ہو جاتے۔ مولا پہاڑوں کا ذکر کیوں کیا؟ کہا پہاڑ سب سے مضبوط چیز ہے اس دنیا میں، اور آل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے، زمین کی میخیں پہاڑ ہے۔ علامہ صاحب اسی طرح اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے خوف سے پاش پاش ہو جاتے۔ میں اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ میرے خوف سے پاش پاش ہو جاتے، تو پہاڑ قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکے۔ جس کو اتنی مضبوط دنیا والے اردو میں کہتے ہیں پہاڑ جیسا حوصلہ ہے اس کا، پہاڑ جیسا مضبوط ہے وہ، ارے پہاڑوں پر نازل کرتا تو اس قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو کس نے اٹھایا وہ بوجھ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کتنے بیدار مند لوگ ہیں آپ۔ قرآن کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ نبی نے، نبی کے قلب مقدس نے نزلہ علی قلبک، اے محبوب ہم نے اس کو تیرے قلب پہ نازل کیا، تیرے دل پہ نازل کیا۔ لوگ پوچھتے ہیں میلاد کیوں کرتے ہو؟ او ایمان والو، جس نبی نے جو پہاڑ جس کا بوجھ نہ اٹھا سکے، اتنی بڑی امانت الہیہ قرآن کا بوجھ نبی کے دل نے اٹھایا۔ اتنا بڑا بوجھ میرے اور تمہارے آقا و مولا کے قلب اطہر نے اٹھایا، تو ہم میلاد اس لیے کرتے ہیں اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھ کے کہ جس نبی نے قرآن کا بوجھ اٹھا لیا ہے، قیامت کے دن ان غلاموں کا بوجھ بھی اٹھا لے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ جس نبی نے
علامہ سجاد صاحب، علامہ نوشاہی صاحب، علامہ عمران بھائی، میں آپ کی خدمت میں اور میرے بزرگوں، جس نبی نے قرآن کا بوجھ اٹھا لیا ہے، میرا تمہارا بوجھ کیا ہے؟ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ۔ نبی کے جشن کی محفل ہے نا، آج اہل زبان میں بیٹھا ہوں میں، اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کہو، پتہ لگے نبی کے جشن میں آئے ہیں۔ جشن کا معنی ہے خوشی منانا، خوش ہو کر بیٹھے، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں۔ یہ نبی کے ذکر کا فیضان ہی تو ہے، نبی کا ذکر کرو زبانوں پہ خدا کی تسبیح جاری ہو جاتی ہے۔ اور جس قرآن کا بوجھ کوئی نہ اٹھا سکے، اس قرآن کا بوجھ میرے آقا کے قلب اطہر نے اٹھایا۔ ہم کیوں مناتے ہیں نبی کی محفل؟ کوئی پوچھے کیوں مناتے ہو، تو ہمیں اپنے مقدر پہ ناز ہے کہ نوح کو جب موج طوفان میں کنارہ مل گیا، نوح کو جب موج طوفان میں کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو لطف نظارہ مل گیا۔ ہم یہ محفل کیوں سجاتے ہیں؟ الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، اور ہم فقیروں کو محمد کا سہارا مل گیا، ہم فقیروں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ نقطہ جو دینا چاہتا تھا، ہم اہل بیت کے بھی غلام، ہم صحابہ کے بھی غلام، ہم اولیاء کے بھی غلام۔ ایمان والوں، قرآن کا بوجھ زمین آسمان، اللہ فرماتا ہے میں نازل کرتا پہاڑوں پر، قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکتے، وہ پاش پاش ہو جاتے۔ قرآن کا بوجھ اٹھایا کس نے؟ قرآن کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ نبی کے قلب اطہر نے اٹھایا۔ ہجرت کی رات آئی، آؤ اب دیکھو مقام ابو بکر صدیق، نقشبندیوں کا امام، اس امت کا پہلا خطیب، اس امت کا پہلا مومن، اور دنیا والوں قرآن کا بوجھ پہاڑ نہ اٹھا سکے، قلب مصطفیٰ نے اٹھایا۔ در والوں کی یہ شان ہے، پہلے مومن کی یہ شان ہے، جس کے بارے میں میرے آقا ختمیہ مرتبت نے فرمایا کہ میری پوری امت کا ایمان ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان ایک پہ رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان پہ بھاری نظر آئے گا، پوری امت کے ایمان پر بھاری نظر آئے گا۔ تو قرآن بوجھ نہ اٹھا سکا، قرآن کا بوجھ پہاڑ نہ اٹھا سکے، کس نے اٹھایا؟ میرے نبی کے قلب اطہر نے اٹھایا۔ صدیق کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، آج تک دنیا صدیق کو سمجھ ہی نہیں سکی ہے۔ علی نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی، ساری کائنات کے امام علی، علی کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ چلتے چلتے یہ میں تمہیدی بات کر رہا ہوں، میلاد کے بعد میں آتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، پہاڑوں کو قرآن پہ نازل کیا جاتا، وہ بوجھ نہ اٹھا سکتے۔ جس نے بوجھ اٹھایا؟ میرے آقا۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ نبی کے اہل بیت گھر والوں کو دیکھنا ہو تو نبی کے کندھوں کو دیکھو، اہل بیت سمجھ میں آئیں گے۔ در والوں کو دیکھنا ہے تو در والے وہ ہیں جن کے کندھوں پہ نبی سوار ہوتے ہیں۔ ہجرت کی رات صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ نبی کو اٹھایا، اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کھوجی نہیں ہوتے، آپ بھی کھوجی بولتے ہیں اردو، کھوج لگانے والے، سمجھ آ گئی نا؟ پنجابی کے نام کھوجی، وہ جڑا ماسٹر آدمی ہوتا سی نا اس ویلے، جب کوئی جگہ قدمان نشان دسنا سی بھی ادھر گیا یا ادھر گیا، ابو جال اور یہ کفار مکہ نے کھوجی کا بندوبست کیا، وہی زمین کھا گئی، آسمان کھا گئی، علی کو اپنا بستر دے گئے۔ ہجرت کی رات بستر علی کے حوالے، کس کے حوالے؟ علی کے حوالے۔ میری امانتیں واپس کر کے آ جانا، میں ہاتھ باندھتا ہوں۔ حضرت اس واقعہ کو بنیاد بنا کر، جی نبی نے بستر دیا، نبی نے بستر دیا، یار لوگ کہتے ہیں خلافت کے حقدار وہ تھے، میں نے کہا علی مجھ سے اور آپ سے زیادہ جانتے تھے کہ کون۔ ایک خطبہ مولا کائنات کا بتائیں، جب امیر المومنین آپ بنے، کسی آپ نے کہا ہو تاریخ کی کتابوں میں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا چناؤ صحیح نہیں تھا، چوتھے خلیفہ جب بنے تو مولا علی سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے جتنی مشکلات آپ کے دور خلافت میں ہیں، اتنی مشکلات اس وقت نہیں تھی، ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عمر کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کے زمانے میں نہیں تھی جتنی مشکلات آپ کو ہیں۔ مولا علی نے ایک جواب دے کر صدیق، عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی خلافتوں پر مہر ضبط کر، کہا اس وقت نہیں تھی اب ہے نا؟ اس نے کہا جی، کہا فرق یہ ہے کہ جب خلیفہ وہ تھے مشیر میرے جیسے تھے، وہ تھے مشیر میرے جیسے تھے، اور جب میں بنوں مشیر تمہاری طرح ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کوئی نہیں ہے بات،
کہ جب وہ خلفاء تھے مشیر میرے جیسے تھے، جب میں آج خلیفہ بنوں مشیر تمہارے جیسے. سمجھ آ گئی نا؟ تو مولا کائنات نے ایمان والو عقیدہ دے دیا امت مسلمہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، علی میرے بستر پہ سو جاؤ. ایک وہ رات ہے کہ علی کو وہ بستر نصیب ہوا. حضرت یہی واقعہ آپ کو پڑھے. بستر رسول تھے، وہ ایک رات مولا کائنات کو نصیب ہوئی. تو آج مولا کائنات کی کتنی شانیں ہم بیان کرتے ہیں. نبی وہ ہے جس نے اپنا بستر علی کو دیا. نبی وہ ہے جس نے اپنا ایک رات جس کی بستر پہ نظر بسر ہو، اس کی شان یہ ہے. اور امت کی ان ماؤں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کی ہر رات نبی کے بستر پر بسر ہوئی ہے؟ دے رہا ہوں، جس کی ہر رات، جن کی ہر ازواج مطہرات کی جو مومنوں کی مائیں. بتانا یہ چاہتا ہوں مولا علی کو کان میں یہ امانتیں واپس کر کے آ جانا. نبی کی امانتیں علی کو میرے آقا نے عطا کی، عقیدہ دے دیا. علی وہ ہے، علی وہ ہے، نبی نے عقیدہ دیا جس کی حفاظت کا ذمہ نبی نے اٹھایا. اور امت کے ہر ولی کی حفاظت کا ذمہ علی نے اٹھایا. اس رات نبی نے اپنی امانت کس کو دی؟ علی کو دی. دے کے آ جانا. اب میں آپ سے آج پوچھتا ہوں، پورے مکے میں نبی کی امانتوں کا امین علی کے علاوہ کوئی ہمیں نظر نہیں آتا. بات سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی بھی نہیں؟ پورے مکے نبی پاک نے علی تو علاوہ اپنے امانتہ نا امین کوئی نظر نہیں آیا جان میری امانت کی حفاظت کر سکے. اور پوری روئے زمین تے وہ صورت تھی اللہ دی بھی امانت سی نا. بے شک راما صاحب اللہ کی بھی تو امانت تھی. وہ کیا تھی؟ حضور کی ذات. نبی کی امانت کی حفاظت علی کے حوالے، اور اللہ کی امانت کے ساتھ ابو بکر. سبحان اللہ. ہم سب کے ماننے والے ہیں، در والوں کے بھی ماننے والے ہیں، در والوں کے بھی ماننے والے ہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں جن کا تذکرہ ہم کرتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم ہر کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. جس کو نسبت ملی میرے نبی کے وسیلے سے ملی ہے، میرے نبی کے صدقے میں یہ عزتیں انہیں ملی ہیں. آج اولیاء کا ذکر کرتے ہیں تو نبی کے وسیلے سے ملی ہے ان کو یہ عزتیں. نبی سے نسبت ہو گئی، اللہ نے ان کو یہ عزتیں عطا کر دی. عرض یہ کر رہا تھا ایمان والو سارے قرآن کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکے، نبی کے دل نے اٹھایا. اور ہجرت والی رات وہ صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کیوں نہ کرے جس نے قرآن کا بھی بوجھ اٹھایا، قرآن والے کا بھی بوجھ اٹھایا. کندھوں پہ سیدہ صدیق اکبر نے نبی پاک سے ان کو اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا فوجی وہ بلائے گئے کہ دیکھو یہاں تک تو قدم دو نظر آ رہے ہیں، یہاں تک تو دو بندوں کے قدم ہیں، یہاں سے ایک کے شروع ہو گئے، دوسرا کہاں گئے؟ دوسرا فوجیاں بلایا اپنے پنڈیا لے انہوں سے گل کرنا پہلے. فوجی بلایا نے کہے اتنے تک کہ دو بندے آنے پہ سمجھے اگو ایک قدم ایک بندے نے دوسرا بندہ کہڑے پاسے گیا. فوجی ہوں پہ قدم ڈھونڈے تو سوال کرنے نے سوال کیتا اتھو لگدا ان پہ صدیق تے نبی آپس سے جدا ہو گئے. فوجی کہنے اس سپورٹ یہاں اس سپورٹ سے اس مقام سے نبی ادھر ہو گئے ہیں صدیق ادھر ہو گئے. کہا اور قدموں کے نشان نظر نہیں آتے. کہا یہاں سے دونوں کی جدائی ہوئی ہے. فوجی نے جب یہ کہا تو ابو جہل ہنسا. میں کہا اپنی عقل پہ ماتم کر. اپنی کیسے کہہ رہے ہو کہ صدیق نبی سے جدا ہو گیا؟ میں نے بڑی بات کی آپ کو، مجھے بڑا ذوق آتا ہے جب یہ واقعہ میری نظروں میں آتا ہے. تم کیسے کہتے ہو کہ صدیق ہو؟ یاد رکھو صدیق نبی سے جدا ہونے والا نہیں تو پھر کیا ہوا ہوگا؟ ابو جہل جیسا کافر بھی اقرار کر رہا ہے، کہا جدا نہیں ہوا، نبی کے پاؤں میں ورم آ گیا ہوگا. صدیق نے کہا ہوگا سونیا آ کاندھے میرے ہیں، سواری آپ کریں، میں آپ کو اٹھا کے لے کے جاؤں. تکبیر، نعرہ رسالت. ارے یہ تو مکے کا کھلا کافر بھی جانتا ہے کہ صدیق نبی سے جدا نہیں ہو سکتا. یہ تو امت کو عقیدہ ابو جہل نے بھی دے دیا کہ صدیق وہ ہے جو نبی سے جدا. میرے کے بولے ذرا ایمان کی سلامتی کے
کے ساتھ. ابھی بھی پچھلے کئی آباب خاموش ہے کہ نبی صدیق سے جدا نہیں, صدیق نبی سے جدا نہیں. کہا نبی کو نہیں چھوڑ سکتا ابو بکر نہیں چھوڑ سکتا نبی کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات ابو جہل کی تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے. یہ تو ابو جہل کا بھی عقیدہ ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, صدیق نبی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. یقین نہ آئے تو ابو جہل کے اس قول کی روشنی میں آج بھی دیکھ لو, نبی کی پہلو میں آج بھی ابو بکر اور عمر لیٹے ہوئے ہیں. سادین کا قران ہے, مجدد دین و ملت بولے, اعلی حضرت بولے رحمت اللہ علیہ. سادین کا قران ہے پہلو ماں, دو چمکتے ہوئے تارے حضور دے پہلو چ لیٹے ہوئے. سادین کا قران ہے پہلو ماں میں, اور آگے پہلو میں جلوہ گائے عتیق و عمر کی ہے. پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. اور آگے اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی کہ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار, معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار. ارے